کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا، مول لے لی ہے، الضلالۃ، گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں۔ یعنی یہ وہ یہود جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ ساری باتیں نصیب تھیں۔ وہ لوگوں کو اپنی کتابیں بھی پڑھایا کرتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس بھی دیا کرتے تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے بھی کیا کرتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ وہ نبی آخر الزمان جو اتنی عزتوں والا، اتنی شانوں والا ہے، جیسے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں، ایسے نبی آخر الزمان بھی بنی اسرائیل سے ہی تشریف لائے گا۔ لیکن جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے، جب بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے تو اس بات کی وجہ سے انہیں لگا کہ اب ہمارے کارخانے اور ہماری دکانیں اور ہمارے سلسلے تو بند ہو جائیں گے۔ حالانکہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب سلسلوں کو بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی عزتیں مزید بڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے اس دنیا میں۔ اور کیونکہ محبوب سراپا ہدایت بن کے تشریف لائے تھے، چاہیے یہ تھا کہ ان کے پاس پہلے ہدایت جو موجود تھی سابقہ انبیاء والی، وہ یہودیت والی، وہ نصرانیت والی، وہ محمدیت کو بھی قبول کر لیتے اور اپنے سودے میں مزید حسن پیدا کر لیتے، اپنی ہدایت کو مزید زیادہ کر لیتے کہ یہودیت اپنی جگہ پہ انہیں عطا ہوئی تھی، نصرانیت اپنی جگہ پہ ملی ہوئی تھی، اب اگر وہ محمدی بھی ہو جاتے تو ان کی عزت بہت بڑھ جاتی۔ لیکن جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے اس ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے اللہ کے محبوب نبی کا انکار کر دیا، اور جب یہ انکار کیا نا انہوں نے، تو میرے اللہ نے فرمایا انہوں نے گمراہی لے لی ہے ہدایت کے بدلے میں، کیونکہ حضور کا انکار یہ گمراہی ہے اور حضور کا اقرار کر لینا یہی ہدایت ہے۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گیا، جس نے حضور کی غلامی اختیار کر لی، چاہے وہ حبش سے آنے والے حضرت بلال ہی کیوں نہ تھے، چاہے روم سے آنے والے حضرت صہیب ہی کیوں نہ تھے، جو بھی حضور کا غلام ہو گیا نا، میرے اللہ نے اسے زمانے کا امام بنا دیا۔ ہدایت کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا نام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے والعذاب، اور انہوں نے خرید لیا عذاب، بالمغفرہ، بخشش کے بدلے میں۔ حضور کو مان لینا یہ بخشش کا پروانہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آنا یہ نجات کا ذریعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آنا یہ دو عالم کی سعادتیں اور بھلائیاں ہیں۔ لیکن انہوں نے کیونکہ حضور کا انکار کر دیا تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب کا انکار کیا ہے تو پھر وہ خریدار بن گئے ہیں عذاب کے۔ جنہوں نے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، فرمایا عذاب ان کا مقدر بن گیا ہے، تو انہوں نے خرید لیا ہے عذاب بخشش اور مغفرت کے بدلے میں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فما اصبرہم، کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے صبر دے دیا ہے انہیں، کہ کیسے کیا انہوں نے صبر، علی النار، اس آگ پر، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر، فرمایا وہ کیسے صبر کر کے بیٹھ گئے۔ یہ تو سابقہ کتابوں نے بھی بتایا تھا کہ جو انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلتا ہے۔ تو جب وہ یہ ساری باتیں جاننے والے تھے، یہ سب کچھ سمجھنے والے تھے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ دنیا کے تھوڑے سے منافع کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی جھوٹی عزت کے لیے انہوں نے اپنی چودراہٹ بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن نبی آخر الزمان کا انکار کر بیٹھے۔ تو فرمایا کیسے انہوں نے صبر کیا جہنم کی اس دہتی ہوئی آگ کے اوپر۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے
ذالکا پس یہی بات ہے بِأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے الکتاب کتاب کو بالحق حق کے ساتھ. یہ قرآن جو تمہارے پاس آ گیا ہے فرمایا یہ سچی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لیکن بہرحال وہ لوگ اختلافو جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق بعید فرمایا وہ تو پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں. اگر اس وقت کے یہود اور نصارہ چاہے وہ اپنی کتابوں کے اندر رد و بدل کر کے تو انہوں نے کتاب کے اندر اختلاف پیدا کر دیا تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے یہ اختلاف پیدا کر لیا ہے نا یہ پرلے درجے کی گمراہی کے اندر ہیں. اور آج امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن موجود ہے اور اگر یہ قرآن پڑھ کے قرآن کی آیات کو پڑھ کے اس سے صرف فتنے ثابت کریں اس سے صرف فرقہ بازی ثابت کریں اپنے آپ کو جنتی اور باقی سارے لوگوں کو جہنمی ثابت کریں تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ کتاب میں اختلاف والا سلسلہ پیدا کرنا جس سے امت منتشر ہو جائے جس سے امت کا شرازہ پارا پارا ہو جائے لوگ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں تو فرمایا ایسی تبلیغ اور ایسی تفسیر اور ایسی تشریح یہ سارے کی ساری پرلے درجے کی فرمایا گمراہی ہے. اللہ تعالی ہمیں فرقہ پرستی کی آگ سے ہمیشہ محفوظ فرمائے اور جیسے میرا اللہ چاہتا ہے کہ امت متفق اور متحد ہو کے رہے میرا اللہ ہمیں اتفاق والی زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا